کل اپوزیشن کے چیمبر میں ایک جو ہے بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میں آپ بھی بیٹھی تھی. آپ کی تصویر بھی زیر گردش ہے. اس میں آپ کچھ پوائنٹس بھی نوٹ کر رہی تھی. تو 8 فروری کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا اس میں؟ ہاں بالکل. جگدیش صاحب کے ساتھ اس وقت گوہر صاحب بھی تھے, اسد کیسر صاحب بھی تھے, اور ہم نے کافی باتیں نارمل والی کی جو ہم کر رہے ہیں, جس تنظیموں کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, جو پنجاب میں کیا, جو کراچی میں کیا, جو انشاءاللہ سیٹرڈے کو ہماری ریلی ہے وہ ڈسکس ہوئی. اور جو اسینشیل ڈیٹیل پلانز ہے بیٹا وہ تو اب نہیں بتائیں گے, کیونکہ پھر یہ لوگ چراغ سے سنائپر لیں گے ہمارے لوگوں کو گولیاں مارنے کے لیے. وہ سرپرائز رہی تو بہتر ہے. آپ کو امید ہے کہ احتجاج جو ہے یہ کامیاب ہو پائے؟ بچے احتجاج تو ہمارے سارے کامیاب ہے, ورنہ ڈرپوکو نے عمران خان سے اڈیالہ میں ملاقاتیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ عمران خان انسٹرکشن نہیں دے گا تو ہمارا وہ نہیں ہوگا, پروٹیسٹ تو ہوگا, ہر جگہ ہوگا. کہا یہ جا رہا ہے کہ 3 مختلف پلانز پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سوچ وچار کر رہی ہے. نہیں بچے, ایوری تھنگ از ان پلیس. 8 فروری کی احتجاج کی کال عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کارآمد ثابت ہوگی؟ بچے پہلے پاکستان رہا ہوگا تو عمران خان رہا ہوگا. اس وقت تو پاکستان سلب ہو گیا پورا. دونوں ہی تاحیات اندر ہے. یہ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. دھرنے کا بھی کوئی ارادہ ہے آپ؟ بچے جو لیڈرشپ کہے گی سب کچھ کریں. جی وائی فے ماضی میں جتنی حکومتیں گری ہیں ان میں شامل رہی اپوزیشن میں ان کو گرانے میں, آپ لوگ کیوں ان کو شامل نہیں کر پا رہے ابھی تک؟ نہیں, آج ایگزیکٹلی وہی باتیں کی ہے مولانا فضل الرحمان نے جو پی ٹی آئی کرتی ہے, غزہ کے حق کے, فلسطین کے حق میں, پاکستان کے ایک حق کشتی میں سوار نہیں ہو پا رہے. بچے بیانیے کی بات نہیں ہوتی, نظریے کی بات ہوتی ہے. پہلی دفعہ سے ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ایف کا نظریہ جا کے ملا ہے. ہم ان کو خیر مقدم کہتے ہیں. ہم نظریے کے بھوکے ہیں. جو پاکستان کے تحفظ آئین کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ ہمارا ہوگا. جو آخر میں یہ بتا دیں کہ محسن نقوی اور یہ اس وقت جو شہباز حکومت ہے, اگر ان کے اوپر یہ اپوزیشن میں آتے ہیں, یہ پارٹی کبھی ماضی میں یعنی کہ آ جاتی ہے, آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ڈیزرو کرے گی اور یہ کہاں کھڑی ہوگی, کس گراؤنڈ پہ ہوگی, کس حال میں ہوگی, ایسی کوئی پیشن گوئی کرتے ہیں؟ نون میں بھی اچھے لوگ ہیں, پیپل میں بھی اچھے لوگ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن زرداری خانہ اور شہباز خاندان سے تو پاکستان سے دشمنی کا پوچھا جائے گا. ان کے لیے میں کیا پوزیشن تعینات کر سکتی ہوں؟ میم, سینیٹر کامران مرتضیٰ سے ہم نے سوال کیا پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کے اتحاد کا, تو انہوں نے کہا ہم لوگ امامت کرانے والے لوگ ہیں, ہمیں امامت کرانا پسند ہے. تو پی ٹی آئی انہیں امامت کی کیوں نہیں دیتی دعوت؟ دیکھیں, ایک امامت ہے, اس سیاسی امامت نا, دین سے اس کو نہیں کنفیوز کرتے. جی, مجھے یہ بات بالکل نہیں پسند کہ لوگ سیاست میں دین کو لے کے آتے ہیں. ہر بندے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. لیڈر ایک ہے, وہ عمران خان ہے. اس میں ہم امامت کی بات کرتے نہیں ہیں. ہمارا لیڈر عمران خان ہے, اور اس کے علاوہ کوئی تحریک تحفظ آئین کا لیڈر از چکزئی صاحب, اور پی ٹی آئی کا لیڈر از عمران خان. تو اس میں تیسرے فرد کی شمولیت ضرور ہو سکتی ہے. نظریے والے جتنے بھی لوگ ہیں, علامہ راجہ ناصر عباس ایک بہت ہی معتبر انسان ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. جی ڈی اے بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے, اور تو چھوڑے مینگل صاحب بھی ہمارے نظریے کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ بات کہنا کہ مجھے کوئی چیز دے دو تو تب میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اٹس ناٹ اپروپریٹ. اچھا میڈم, یہ باتیں گردش کریں کہ اگلے 3 سے 4 ماہ میں جو پارلیمان میں تبدیلی آنے والی ہے, انشاءاللہ. تو کیا آپ عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھ رہی ہیں؟ دعا ہے, ارمان ہے, اور ان کی قرضدار انہوں نے مجھے سیٹ دی, ان کو واپس سیٹ دوں گی انشاءاللہ. کیا تبدیلی دیکھ رہی ہیں پارلیمان میں میم؟ بچے, اٹس ناٹ اباؤٹ پارلیمان, اٹس ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی, اٹس اباؤٹ پاکستان. پاکستان کو تباہ کرنے کی ہر کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں اس وقت. یہاں تک کہ ہماری فوجیں بغیر پارلیمان سے پوچھے انہوں نے کمٹ کر دی ہیں کہ ہم غزہ بھیجیں گے. اگر حماس پہ ہاتھ اٹھایا, اگر حماس پہ کسی فلسطینی پہ گولی چلائی پاکستانی فوج نے, آپ کو پتہ ہے عوام کیا کرے گی. تو اس لیے سوچ سمجھنے کا ٹائم ہے. مت فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کرے, مت مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرے, مت پاکستانی فوجیوں کے ساتھ ظلم کرے. جب تک کسی ایم این اے, ایم پی اے, کسی سینٹ, کسی بڑے لوگوں کا بیٹا نہیں جاتا غزہ, سمجھ جائیں کہ ہمارے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والی بات ہے. 4 مہینے بعد کوئی سسٹم میں تبدیلی دیکھ رہی ہے؟ اللہ کرے اگلے مہینے آ جائے, رمضان آ رہا ہے, اللہ کرے بہترین مہینہ ہے, اس میں اچھی تبدیلی آ جائے انشاءاللہ. ایوب کو ہم دیکھتے تھے پارلیمنٹ میں, وہ بہت سخت احتجاج کرتے تھے. کوئی بھی بات ہو یہاں پہ باہر آ کے بھی بہت احتجاج کرتے تھے. محمود چچکزئی بہت خاموش طبیعت کے مالک ہیں, انہیں یہاں پہ کوئی سوال کرے وہ بنا جواب دیے اندر چلے جاتے ہیں. تو ایسا اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہے؟ پھر پرسوں جب اپوزیشن لیڈر بنا ہے 5 مہینے کے بعد, تو گیو ہم سم ٹائم, گیو ہم سم ٹائم. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اگر وہ خان کی چوائس ہے تو وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہے. جہاں ایک طرف پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں, انہیں پیس کمیٹی میں بیٹھنے پر جو ہے وہ مبارکباد دی جا رہی تھی. کون دے رہے ہیں مبارکباد؟ ہم تو نہیں دے رہے. پاکستان تحریک انصاف انہیں شدید تنقید کر رہی تھی, کیا وجہ؟ بچہ, پورا پاکستان اس وقت گالیاں دے رہا ہے, اور بدنام کون ہو رہی ہے؟ فوج. فیصلہ شہباز شریف کرتا ہے یا اس کے والدین جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہیں, اور گالیاں ہمارے نوجوان کھاتے ہیں. آپ کی طرح وہ بچے جو فوج میں سرو کر رہے ہیں. کسی بھی اسمبلی میں جو بیٹھا ہے نا, اس کا بیٹا اس وقت فوج میں نہیں ہے. کسی اسپیکر کا, کسی چیئرمین کا, زرداری کا, نواز شریف کا بچہ فوج میں نہیں ہے. ہمارے انسنٹ فوجیوں کو بھیج رہے ہیں. ان پہ عوام تھو تھو کہہ رہی کہ آپ مسلمانوں پہ ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہیں.
کوئی پیس بورڈ نہیں. اچھا میڈم، ایک جانب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ شہباز شریف کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اور ایک جانب آپ کہہ رہی ہیں کہ فیصلہ اس نے کیا ہے. بالکل، وہ کہتا ہے میں نے کیا ہے. وہ تو کہتے ہیں اس کو نوبیل پرائز بھی دیں. وہ تو اس کی آپ نے اسپیچ نہیں دیکھی جس میں پیچھے جارجیا میلونی اٹلی کی پرائم منسٹر کھڑی اور شرم کے مارے اپنا منہ بند کر دیتی کہ ہو کیا رہا ہے. اچھا میڈم، آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اختیارات نہیں، آرڈر بہت اچھے مانتے ہیں. اقبال صاحب کا جھگڑا نہیں دیکھا، میں اندر تھی، لیکن جو ایشو ہے جو کل سے چل رہا ہے اقبال صاحب کے حلقے میں، آپ کو پتہ ہے کہ وادی تیراہ میں اس وقت ہمارے بچوں کی جو زبردستی نقل مکانی کی جا رہی ہے، 2 بچے دے ہیو فروزن ٹو ڈیتھ. یہ سوشل میڈیا پہ رپورٹس چل رہی ہیں، آپ دیکھ لیں. غزہ والا حال ان لوگوں نے خیبر پختونخوا میں شروع کر دیا ہے. امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو معدنیات دینے کے لیے اس ٹھنڈ میں لوگوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے. نیچرلی وہ ایموشنل ہو گیا، اور نیچرلی وہ اپنی پارٹی کو اٹیک کرے گا. اور کس کو کرے گا؟ وہ جا کے اسپیکر صاحب سے وہ لڑے، وہ جا کے کس سے لڑے؟ جی ایک دوسرے کو دھکے دیے. نہیں تو اس کو منع کر رہے تھے نا سارے کہ آپ جذباتی مت ہوں. یہ آپریشن جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ پاکستان میں کروا رہے ہیں امریکہ کو معدنیات دینے کے لیے. آپ ریلیکس ہو جائیں. لیکن اقبال صاحب ریلیکس نہیں ہو رہے، وہ اتنا جذباتی. میرا بھی یہی حال ہوتا، اگر میرے حلقے میں لوگ ایسا کرتے میں بھی جذباتی ہوتی. لیکن بریو کام یہ ہوتا کہ وہ جائیں سامنے جو بیٹھا ہوا ہے شہباز شریف کو پکڑے، گریبان سے زرداری کو پکڑیں، جن لوگوں نے آتھرائز کیا. ڈیفینس منسٹر جو اس دن کہتا ہے دھڑلے سے میں آپریشن کروں گا اور جا کے نقلی KFC کی اوپننگ کر آیا خواجہ آصف، اس سے آپ پوچھیں، اس سے گریبان پوچھیں. اپنے لوگوں کا کیوں پکڑتے ہیں؟ اچھا میڈم، اختلافات ہوتے ہیں تو اختلاف نہیں ہے بچے. ہی از فرسٹریٹڈ اقبال بھائی کہ اس کے حلقے میں جو ہو رہا ہے، جو اس کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہی از فرسٹریٹڈ. اختلاف نہیں ہے. میم We want to keep contingencies because ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو دنیا اس وقت ہم پہ ہنس رہی ہے نا کہ غزہ میں روس نہیں اپنی فوج بھیج رہا. وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کے حق ہمیں گارنٹی نہ دی جائے کہ فلسطینیوں کا حق سلب نہیں ہوگا تو اپنی فوج نہیں بھیج رہے. اس طرح یورپ نے بھی کہہ دیا. وہ یورپ جنہوں نے جینوسائیڈ میں اسرائیل کی مدد کی ہے. پھر باقی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس نتنیاہو نے جیلوں میں لڑکوں کو ریپ کروایا ہے، ہمارے بچوں کو مروایا، مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اس نتنیاہو کے ساتھ شہباز شریف ایک ٹیبل پہ کیسے بیٹھے گا؟ نتنیاہو کہتا ہے، یہ پیوٹن کہتا ہے میں تو نہیں بیٹھوں گا. تو آپ مجھے بتائیں یہ غزہ کے لیے جو بھیج رہے ہیں، اور آج کل خود بولا ہے ٹرمپ نے کہ جو فوجیں آئیں گی فلسطین میں وہ حماس پہ بھی ہم چھوڑیں گے ان کو. کیا پاکستانی فوج حماس پہ فائرنگ کرے گی؟ فلسطینیوں پہ فائر کرے گی؟